بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی نیو سٹوری دا حاصل کے پارٹ نمبر 17 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے پچھلے پارٹس ابھی تک نہیں دیکھے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دیے گئے ہیں، وہاں سے کلک کر کے 1 بائی 1 آپ تمام واقعات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 17۔ زوار، پلیز میری بات مان لو، اس طرح ہم بہت جلدی اسے پکڑ لیں گے۔ عنایہ زوار کے پیچھے پیچھے چلتی اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں کرو گی تم، زوار گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ دیکھو، میرا پلان بہت اچھا ہے۔ عنایہ دوبارہ اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت ہی بکواس پلان ہے، اور اب میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں، زوار وارننگ دیتے ہوئے انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، مت سنو میری بات، اور اب مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، عنایہ منہ بنا کر بولی۔ دیکھو، یہ سب زوار ابھی کچھ بول ہی رہا تھا کہ علی اور حیدر باہر سے اندر کی طرف آئے۔ ارے بھابی، کیا ہوا؟ اور زوار، تیرا کیوں منہ غصے سے لال ہو رہا ہے؟ علی ان دونوں کے نزدیک آ کر بولا۔ کیا بھائی آپ نے؟ مجھے بھابی، میں ٹھیک کر لوں گا، بلکہ ابھی دادی جان سے شکایت لگاتا ہوں کہ آپ کا یہ کھڑوس پوتا بیچاری میری معصوم سی بھابی کو پریشان کر رہا ہے۔ حیدر عنایہ کے پاس کھڑے ہو کر مصنوعی غصے سے بول رہا تھا۔ تم ہی میرے اچھے والے بھائی ہو، کم از کم تمہیں دکھا تو صحیح کہ یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ عنایہ بھی اب حیدر کے ڈرامے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ زوار نے ان دونوں کو تیز نظروں سے گھورا، جس کا حیدر پر تو اثر ہو گیا، مگر عنایہ نے بھی جواب میں اسے اتنی ہی تیز نظر سے گھورا۔ اچھا، مجھے بتاؤ ہوا کیا؟ علی نے بات ختم کرنی چاہی۔ یہ میڈم جی کہ تم لوگ پلان سنو، ایم شور تم دونوں کا بھی میری ہی طرح غصے سے برا حال ہوگا۔ پتہ نہیں کہاں سے ایسے بکواس آئیڈیاز لے کر آتی ہے، زوار غصے سے عنایہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ عنایہ نے اپنی چھوٹی سی ناک کو اور اوپر چڑھایا۔ او میرے بھائی، کچھ بتاؤ گے تو ہی پتہ چلے گا نا، بات کو گھمائی جا رہے ہو۔ علی بولا۔ یہاں نہیں، میرے کمرے میں آؤ، زوار گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے بولا اور خود اندر کو چل دیا۔ وہ سب بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ بتاؤ اب خود ہی اپنا پلان، کیونکہ مجھے تو اس میں کوئی سینس نہیں لگ رہی، زوار صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اوکے، تو میں شروع کرتی ہوں۔ ہاں دیکھو، جیسے کہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ جلال مجھے پہلے کال کرتا تھا، میسج کرتا تھا، وہ مجھے پسند کرتا ہے، اور یہ بات زوار کو پتہ ہے۔ تو میرا پلان یہ ہے کہ اب میں اسے کال کر کے بولوں گی کہ مجھے زوار کے ساتھ نہیں رہنا، وغیرہ وغیرہ، جس سے وہ یہ مان جائے کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں۔ اس کے بعد میں اس سے ملوں گی، پھر اس کو بولوں گی کہ مجھے اپنا گھر دکھائے، تو پھر تو بس گھر میں انٹری مل جائے۔ اس کے بعد ہر وہ راز ڈھونڈ لوں گی جس کی کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتا وہ جلال، اور اس کے بعد ہم بہت آسانی سے اسے پکڑ پائیں گے۔ عنایہ نے اپنا سارا پلان بتایا۔ وہ بہت کانفیڈنٹ ہو کر بتا رہی تھی، اور اب تینوں کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کوئی کچھ بولے۔ ہو گیا تمہارا؟ سنا دیا اپنا واہیات پلان؟ بس اب اور نہیں سننا، زوار بولا اور کھڑا ہو گیا۔ نہیں زوار، یہ پلان واہیات نہیں ہے، ایکچوئل میں یہ ورک کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت آسانی سے بھابھی پر بھروسہ کر لے گا اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ علی زوار کو سمجھانے لگا۔ ہاں بھائی، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اچھا پلان ہے۔ یہ حیدر بھی عنایہ کی حمایت میں بولا۔ اچھا بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، مجھے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی، مجھے یہ پلان پسند نہیں، تو اب اس پر مجھ سے کوئی بات نہ کرے، زوار غصے میں کہتا ہوا باہر کو نکل گیا۔ علی بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اف، اس کے تو میں یہ بچپن میں ایسا خروش نہیں تھا، پر اب تو لگتا ہے گبر کی روح ہر وقت اسی میں رہتی ہے۔ عنایہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر غصے میں بولے۔ ریلیکس بھابی، بھائی واپس آ جائے تو آرام سے بات کریں گے، ابھی وہ غصے میں ہیں تو کسی کی نہیں سنیں گے۔ اور جہاں تک رہی خروش ہونے کی بات، ہاں پہلے نہیں تھے، پر جب آپ یہاں سے گئی اور زینب چچی کی موت نے انہیں ایسا بنایا۔ ہنسنا مسکرانا بھول چکے تھے، ہر وقت غصے میں، پر اب آپ کے آنے کے بعد میں نے انہیں پھر سے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ حیدر اپنے بھائی کی تعریفیں کر رہا تھا۔ میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا، ماں جی کو کچھ دینا تھا، میں آتا ہوں۔ حیدر نیچے کو بھاگا۔ زوار کو
منانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، عنایہ مسکراتے ہوئے خود سے بولی اور چینج کرنے واش روم میں چلی گئی۔ زوار سارا دن غصے میں رہا اور باہر اپنے چھوٹے موٹے کام کرتا رہا۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ اگر میری زندگی خطرے میں ہے تو تمہیں کوئی پھولوں کا ہار پہنا رہا تھا، اتنی رات کو جواب آ رہے ہو؟ عنایہ جو کہ اس کا انتظار کر رہی تھی زوار کے آتے ہی اس پر برس پڑی۔ زوار بنا کچھ بولے واش روم میں چلا گیا۔ میری بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، آنے دو اسے باہر، عنایہ غصے میں چکر لگا رہی تھی۔ زوار چینج کر کے باہر نکلا۔ تم اتنی رات کو کیوں نکلے باہر؟ اور تمہارا فون کدھر ہے اور بند کیوں کیا ہوا تھا؟ میں 2 گھنٹے سے کال پر کال کر رہی ہوں، سنی ایک بھی کال؟ عنایہ اونچی آواز میں بولی۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جس کو تم بولو کہ رات کو گھر سے مت نکلو، اچھا خاصا جوان ہوں اور میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ تم کون سا میری بات مانتی ہو؟ یاد ہے نا جب میں روکتا تھا؟ ہاں میں تو پاگل ہوں، بے وقوف ہوں جو کب سے بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ کب آؤ گے۔ ویسے ہی تم پر 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے، بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر اب کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ تم اکیلے کیوں نکلے؟ بولو۔ عنایہ فل بیویوں والے انداز میں زوار پر برس رہی تھی۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، زوار موبائل اٹھا کر اس پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ عنایہ کو یہ جواب بہت برا لگا، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ شام سے بہت پریشان تھی زوار کے لیے۔ مجھے لگتا تھا تم مجھے بہت اچھے سے سمجھتے ہو، مگر نہیں، میں نے ایک پلان کیا بنایا، تم مجھ سے اتنے گندے سے بات کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، مت عمل کرنا میرے پلان پہ اور نہ ہی مجھے آج کے بعد بلانا۔ عنایہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر بول رہی تھی اور آخر میں اس کی آواز بھیگ گئی۔ زوار نے موبائل کو سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر عنایہ کے پاس آیا اور پیچھے سے اسے ہگ کر لیا۔ ایم سوری بیگم، معاف کر دو، زوار اس کے گردن پر اپنی تھوڑی رکھ کر بولا۔ عنایہ چپ ہی رہی۔ زوار نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ سوری بولا نا، اب موڈ ٹھیک کرو۔ زوار نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اوکے، پر تم بھی وہ پلان مانو گے؟ عنایہ دوبارہ سے اسے اب اسی موڈ پر آ گئی۔ ناٹ اگین عنایہ پلیز۔ زوار دوبارہ سے بیڈ پر آ گیا۔ عنایہ بھی اس کے پاس آ گئی اور اسے منانے لگی۔ دیکھو، میں تمہیں ہرٹ نہیں دیکھ سکتا اور تم اس پلان کے انجام کو دیکھ نہیں پا رہی۔ وہ ایک بہت ہی خطرناک شخص ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم کیا کر رہی ہو تو وہ تمہیں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ زوار اسے سمجھانے لگا۔ 100 بات کی ایک بات میں یہ کروں گی اور تم میرا اس میں ساتھ دو گے۔ زوار، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو تم جانتے ہو کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے ہمارے ملک کے لیے، اور یہ بات نہ تو تمہیں گوارا ہے اور نہ مجھے۔ اب یہ تم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے تم نے۔ عنایہ اب زوار کو ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ تم بہت بڑی ڈرامے باز ہو، تمہیں پتہ ہے کس بات پر میں مان جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم اس پلان پر عمل کریں گے، پر جیسا میں بولوں گا ویسا ہی تم کرو گے۔ زوار جانتا تھا اب عنایہ اس کی جان چھوڑنے والی تو نہیں ہے، تو آخر اس نے ہاں کر ہی دی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ٹیبل پر بیٹھے سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے، تب دادا جی کی آواز گونجی۔ کیسا فیصلہ ابا جی؟ ریان صاحب نے پوچھا۔ میں اس ہفتے حیدر اور ہانیہ کا نکاح کر رہا ہوں۔ رخصتی ہانیہ بیٹی کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہوگی اور اس کا انتظام تم سب سنبھال لو۔ دادا جی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ مگر ابا جی اتنی جلدی یہ سب کیسے ہوگا؟ فاروق صاحب بولے۔ بھائی صاحب ہو جائے گا، سب مل کر کریں گے، فاروق صاحب بولے۔ اچھا ابھی چلو تم دونوں میرے ساتھ، ڈیرے پر کچھ کام ہے۔ دادا جی اٹھتے ہوئے بولے۔ یس، بہت مزہ آئے گا، بھائی کا نکاح۔ آمنہ نے دیکھا دادا جی لوگ باہر چلے گئے ہیں تو وہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولی۔ ارے اور وہ بھی صرف 2 دن میں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ حیدر بھی اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور وہ بہت خوش تھا۔ ارے دیکھو تو ہماری دلہن کو کتنی شرم آ رہی ہے، گال ایسے ٹماٹر کی طرح لال ہو گئے ہیں۔ عنایہ ہانیہ کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ وہ میرے خدایا، ابھی تو اتنے کام کرنے باقی ہیں، میرے کپڑے، میرے جوتے، ابھی تو میں نے فیشل بھی کروانے ہیں، اور تو ٹائم بھی صرف 2 دن۔ حیدر بکلاہٹ میں بولے جا رہا تھا۔ ویسے ہانی کیا کہتی ہو؟ دادا جی کو بول کر نکاح کینسل نہ کروا دوں؟ کیا ہے، نکاح ہی تو ہے، شادی والے دن ہو جائے گا۔ عنایہ حیدر کو تنگ کرنے کے لیے یہ سب بول رہی تھی۔ ہاں کروا دو پلیز، میری بھی ابھی کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہانی عنایہ کی بات کو سمجھ گئی اور وہ بھی حیدر کو تنگ کرنے کے لیے عنایہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ارے نہیں، ایسا ظلم مت کرنا، وہ ہمارے کھڑوس دادا جی اگر ان کا دماغ پھر گیا اور انہوں نے فیصلہ بدل دیا تو میں تو ہاتھ ملتے رہ جاؤں گا۔ اور ہانی میں بتا رہا ہوں، اگر ایسی حرکت تم نے کی تو میں تم سے بھاگ کر شادی کر لوں گا۔ حیدر تھوڑا غصے میں آتے ہوئے بولا۔ زوار ان سب کی باتیں نہیں سن رہا تھا، وہ اپنے موبائل پر بھی مصروف تھا اور کچھ پریشان بھی تھا۔ تم کتنے بڑے ڈرپوک ہو، کیسے ڈر گئے؟
میں اور عنایہ مذاق کر رہے تھے۔ ہانی ہنستے ہوئے بولی۔ مذاق؟ ہانی کی بچی تو رک، میں بتاتا ہوں تجھے۔ حیدر اس کے پیچھے بھاگا۔ تب تک ہانی ہنستے ہوئے بھاگ گئی۔ اب وہ دونوں پورے لیونگ ایریا میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ان کی ہنسی پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ کچن میں کھڑی سلمہ بیگم اور رابعہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنے دنوں بعد آج یہ دونوں اس طرح خوش نظر آ رہے ہیں۔ رابعہ بیگم بولی، ہاں پر اب دیکھو کتنا کام بڑھ گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم اور میں بچیوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور ان سب کی شاپنگ کروا لیتے ہیں۔ کل جا کر اپنی کر لیں گے، اور پرسوں تو ویسے بھی فنکشن ہے اور اس سے پہلے سب کام پورے کرنے ہوں گے۔ سلمہ بیگم چائے بناتے ہوئے بولی۔ ہاں بھابی، صحیح کہا آپ نے، میں تیار ہو کر آتی ہوں اور بچیوں کو بھی بولتی ہوں۔ رابعہ بیگم کہتی ہوئی باہر کو نکل گئی۔ کتنے خوش ہیں نا دونوں۔ عنایہ زوار کے پاس آ کر بولی۔ زوار نے بھی اتنا ہی جواب دیا۔ وہ موبائل پر مصروف تھا۔ یہ کیا جواب ہوتا ہے؟ اور میں کب سے دیکھ رہی ہوں تم فون پر مصروف ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ بتاؤ تو ذرا، کون سی اتنی سہیلیاں ہیں؟ عنایہ نے کہتے ہوئے زوار کا فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، 2 فون! زوار زور سے چلایا۔ عنایہ ڈر گئی۔ اس نے فون واپس کیا اور بنا کچھ بولے اندر کو چلی گئی۔ اف، ایک تو اتنی ٹینشن، اوپر سے یہ بھی ناراض ہو گئی۔ زوار کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اوپر کمرے میں آ گیا۔ عنایہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زوار آ کر اس کی ایک طرف پیٹ کر کے ٹانگوں کے پاس بیٹھ گیا۔ عنایہ، سر دبا دو، بہت درد ہو رہا ہے۔ زوار آنکھیں بند کر کے بولا۔ عنایہ نے اپنا میگزین سائڈ پر رکھا اور بنا کچھ بولے زوار کا سر دبانے لگی۔ سوری میری جان۔ کچھ دیر بعد زوار نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ عنایہ کچھ نہ بولی۔ یہ لو، چیک کر لو کیا کر رہا تھا۔ زوار نے موبائل عنایہ کی طرف بڑھایا۔ نہیں، مجھے چیک نہیں کرنا، مجھے تم پر یقین ہے، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ عنایہ موبائل کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ زوار مسکرا دیا۔ اس نے اپنا سر عنایہ کی گود میں رکھ دیا۔ میں بہت پریشان ہوں، تم بس دعا کرو جو میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ نہ نکلے۔ زوار کی آواز میں واضح پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا کیا؟ ابھی عنایہ کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زوار سیدھا ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھابی اور بھائی، ماما بلا رہی ہیں، دیر ہو رہی ہے، چلیں؟ آمنہ اندر آ کر بولی۔ ہاں چلو۔ زوار کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ سب نیچے آ گئے۔ سارا رستہ زوار پریشان رہا تھا اور فون کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ پارکنگ ایریا کے پاس گاڑی روکی، سب باہر نکلے۔ عنایہ، سب کا خیال رکھنا، میں ذرا 1 گھنٹے تک واپس آتا ہوں اور تم مال کے علاوہ کہیں مت جانا، میں آ کر خود شاپنگ کروا دوں گا۔ زوار نے عنایہ کو ہدایات دی۔ عنایہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ زوار نے گاڑی سڑک پر فل سپیڈ سے ڈال دی۔ انکل، کیا رپورٹس ہیں؟ زوار ابھی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھو زوار، پہلے 10 سالوں تک وہ بے ہوش رہی، پھر ابھی کچھ ہی ہفتوں پہلے ان کو ہوش آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد ان میں بہت اچھی پروگرس نظر آئی، مگر اب 2 دن سے ان کی طبیعت بہت خراب تھی، اور جب ہم نے ٹیسٹ کیے تو جو بات سامنے آئی وہ ہلا دینے والی ہے۔ خبر بالکل بھی اچھی نہیں ہے، ڈاکٹر پریشان سے سب بتا رہے تھے۔ آپ بتائیں کیا آئی رپورٹس میں؟ کیا آیا ہے رپورٹس میں؟ زوار کی آواز بھاری تھی۔ جو ہم سوچ رہے تھے وہی ہوا، انہیں بلڈ کینسر ہے۔ ڈاکٹر کی آواز زوار کے کانوں میں پڑی۔ کچھ وقت کے لیے وہ چپ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابھی ان کے پاس کتنا وقت ہے؟ زوار کو اپنی آواز کھائی میں سے آتی محسوس ہوئی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ویسے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر جتنا ہم نے رپورٹس کو پڑھا ہے اس کے مطابق 1 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کی۔ زوار نے اپنا سر ہاتھوں پر گرا دیا اور رونے لگ گیا۔ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ زوار نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مل سکتے ہو، پر انہیں کوئی سٹریس مت دینا۔ زوار ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ زوار ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ میرا بیٹا تم اسے نہیں لائے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، بہت جلد لاؤں گا۔ زوار نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ان کے چہرے پر مایوسی آ گئی۔ ان دونوں کو لے آؤ بیٹا، یہ نہ ہو میرا آخری وقت آ جائے، مجھے نہیں لگتا میں زیادہ دیر زندہ رہوں گی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگلی بار جب آؤں گا انہیں ساتھ لے کر آؤں گا، ابھی میں چلتا ہوں۔ زوار نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خود باہر نکل آیا۔
کیسے لاؤں میں اسے یہاں پر؟ وہ تو ٹوٹ جائے گی۔ زوار اپنی آنکھوں کو صاف کرتا کوریڈور کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں آ کر اس نے اپنا سر سیٹ پر ٹکا دیا اور مضبوطی سے اسٹیئرنگ کو پکڑ لیا۔ پھر فون نکالا اور کسی کو ملایا۔ ہیلو دانیال، کیسا ہے تو؟ زوار نے پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک، تو سنا کیسا ہے میرے شیر؟ آگے سے جواب آیا۔ میں تو ٹھیک ہوں پر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ زوار نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کون ٹھیک نہیں ہے؟ دانیال جو کہ منال کے ساتھ بالکنی میں کھڑا چائے پی رہا تھا زوار کے اس طرح کہنے پر چونکا۔ تو آجا یار، پلیز آجا۔ اور زوار کی آواز بھاری ہو گئی۔ زوار بتا عنایہ، وہ تو ٹھیک ہے نا؟ دانیال نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے پر زینب چچی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہسپتال میں ہیں اور کینسر کی آخری سٹیج پر اپنے آپ سے لڑ رہی ہیں۔ زوار بتاتے ہوئے رو پڑا۔ دانیال کے ہاتھ سے کپ نیچے گر گیا۔ منال نے آ کر دانیال کو سنبھالا اور جھولے پر بٹھایا اور فون سپیکر پر ڈال دیا۔ زوار نے ساری کہانی بتا دی جو کچھ وہ جانتا تھا، کیسے زینب بیگم اسے ملی اور کیسے باقی سب اس نے کیا۔ دانیال سب خاموشی سے سن رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زوار نے کال بند کر دی۔ منال ہکا بکا ساری باتیں سن رہی تھی۔ دانیال روئے جا رہا تھا۔ کال بند ہوتے ہی منال دانیال کو چپ کروانے لگی، مگر وہ چپ کہاں ہو رہا تھا۔ منال، میری ماں زندہ ہے اور جب مجھے یہ پتہ چلا تو اب میں انہیں پھر سے کھو دوں گا۔ دانیال روتے ہوئے بولا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ منال سے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے ابھی کے ابھی واپس جانا ہے، چلو سامان پیک کرو جلدی سے۔ دانیال اٹھ کر کمرے میں آیا اور سامان پیک کرنے لگا۔ منال بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دانیال کا بس چلتا تو وہ اڑ کر وہاں چلا جاتا۔ دانیال پلیز حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ پانی پئیں۔ منال نے دانیال کو بیڈ پر بٹھایا اور کسی نہ کسی طرح سے پانی پلایا۔ دانیال منال کے گلے لگ کر اپنا 10 سالوں کا درد کھل کر بیان کرنے لگا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور منال اسے چپ کرواتے کرواتے خود بھی رونے لگ گئی۔ زوار 2 گھنٹے بعد مال میں پہنچا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے تھے تاکہ عنایہ اس کی روئی ہوئی آنکھیں نہ دیکھ لے، اور اب وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتا اسی دکان میں چلا آیا جہاں سب شاپنگ کر رہے تھے۔ لو بھائی، دلہن کا لہنگا، آمنہ کا سوٹ اور منال کا سوٹ تو لے لیا، زونیا کا بھی ہو گیا۔ تم دونوں جاؤ اور جا کر جیولری اور جوتے پسند کرو، میں تب تک عنایہ کا کچھ پسند کروا دوں۔ سلمہ بیگم نے کہا۔ ماں جی آپ باقی کام کریں، میں عنایہ کو شاپنگ کروا دیتا ہوں۔ زوار ان کے پاس آ کر بولا۔ یہ تو اچھا ہے، میں اور رابعہ کچھ زیور دیکھ لیتے ہیں، تم کروا دو شاپنگ۔ سلمہ بیگم سب لڑکیوں کو اور رابعہ بیگم کو لے کر دوسری دکان میں چلی گئی۔ زوار نے عنایہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں پر پڑی کرسی پر بیٹھا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ دکاندار کپڑے دکھائے جا رہا تھا اور زوار اسے ریجیکٹ کرتے جا رہا تھا۔ عنایہ کو زوار بہت پریشان دکھائی دیا۔ بالآخر ایک ساڑی پر اس کی نظر رکی۔ بلیک کلر کی بہت ہی خوبصورت ساڑی تھی، اس پر بہت پیارا وائٹ اور ریڈ کلر کا کام ہوا تھا۔ زوار نے اسے پیک کروایا اور عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر دوسری دکان پر آیا۔ وہاں سے جوتے لے کر اب وہ جیولری کی دکان میں موجود تھے۔ عنایہ کو زوار بہت خاموش لگا۔ یہ وہ والا زوار نہیں تھا جو اسے ہر وقت چھیڑتا رہتا تھا، اسے ہر وقت غصہ دلاتے رہتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا، چپ چاپ پریشان سا۔ جیولری لیتے ہوئے زوار نے اپنا آرڈر بھی لے لیا جو وہ کافی دنوں سے دے کر گیا تھا، اور دوسری طرف سلمہ بیگم نے ساری شاپنگ کر لی تھی۔ زوار عنایہ کو لیے ان کی طرف آ رہا تھا۔ رستے میں بچوں کی دکان تھی جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے تھے۔ وہ وہاں رک گیا اور مسکرانے لگا۔ جب میرے بچے ہوں گے تو میں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، اسی طرح اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ساری شاپنگ کرواؤں گا اور جو وہ کہیں گے ویسے وہی لے کر دوں گا۔ زوار وہاں پر کھڑے باپ بچوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے تمہیں بچے پسند ہیں؟ زوار نے عنایہ سے پوچھا۔ بچے بھی کوئی ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو اتنے معصوم ہوتے ہیں، ان پر ویسے ہی بہت پیار آتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی نکل جاتی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے کپڑے مجھے بہت پسند ہیں، اور بچے تو ایک عورت کو پورا کرتے ہیں، تو وہ کسی کو کیسے ناپسند ہو سکتے ہیں؟ عنایہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بھائی چلیں، بہت تھک چکی ہوں، آمنہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ عنایہ اور زوار ایک دم سے چونکے۔ اوکے میری پرنسس، چلتے ہیں۔
जवार आमना को साथ लगाते हुए बोला, मुझे खुद का तो नहीं पता, मगर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे बाप बनोगे। इनाया अपने दिल में सोचते हुए मुस्कुराने लगी। सभी वहाँ जमा हो गए। जवार सबको लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। 2 घंटे बाद वो सब हवेली पहुँचे। रहील आकर मिलो मुझसे, बहुत अहम बात करनी है। जवार ने रहील के नंबर पर मैसेज भेजा। रहील जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था, जवार का मैसेज पढ़कर फौरन ऊपर जवार के कमरे की तरफ बढ़ गया। जी जवार भाई, क्या बात है? रहील अंदर आया। जवार एक फाइल को हाथ में लिए सोफे पर बैठा हुआ था। इनाया चेंज करने वॉशरूम में गई थी। चलो बाहर गार्डन में, वहाँ बात करते हैं। जवार फाइल हाथ में लिए रहील को लिए नीचे चला गया। ये फाइल देखो। जवार ने फाइल रहील को पकड़ाई। वो दोनों भी गार्डन में रखी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। रहील फाइल पकड़कर देखने लगा। ये किसकी रिपोर्ट है? वो देखकर बोला, है किसी की, तुम बताओ, कोई इलाज है? जवार ने बात को दबाना चाहा। मुझे इस पर फुल रिसर्च करनी पड़ेगी, और अगर आप कहते हो तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त कैंसर स्पेशलिस्ट है, उससे बात करूं? रहील फाइल को देखते हुए बोला, हाँ, लेकिन कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। जवार खड़ा होते हुए बोला, जी भाई, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। रहील भी फाइल हाथ में लिए खड़ा हो गया। जवार अंदर चला गया। अरे आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आमना हाथों में किताबें लिए रहील की तरफ बढ़ी। क्यों, तुम्हें क्या काम था? रहील मोबाइल को देखते हुए बोला, वो काफ़ी दिनों से ना आप मुझे मैथ्स का कुछ समझ नहीं आ रहा, और मेरा कल टेस्ट भी है, इतनी टेंशन हो रही है, प्लीज़ हेल्प कर देना। आमना हाथ जोड़कर बोली, हद हो गई, तुम इतनी नालायक क्यों? यही एक्सरसाइज पहले भी करवाई थी और अब भी तुम ऐसे आई हो जैसे पहली दफ़ा करने वाली हो। रहील आमना को डांटने लगा। नहीं करनी मदद तो मत करें, डांटने की इजाज़त मैंने किसी को नहीं दी। आमना मुंह बनाकर वापस जाने लगी। रुको, नाराज़ क्यों हो रही हो? बैठो वहाँ सोफे पर, मैं फाइल रख कर आता हूँ। रहील ने एकदम आमना का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, फिर अपने कमरे में फाइल रखने चला गया। आमना अपनी किताबें लिए सोफे पर बैठ गई। रहील भी उसके पास आकर बैठ गया। वो दोनों काफ़ी पास बैठे हुए थे। ये देखो, इसको ऐसे करना था, यहाँ पर प्लस करना था, तुमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। रहील ने उसके रजिस्टर से एक सवाल निकाला और उसमें की गई गलती निकाली, और वो दोबारा से समझाने लगा। आई समझ? रहील ने सारा सवाल समझाया और आखिर में पूछा, नहीं आई, पता नहीं किसने ये मैथ्स की बुक बना दी है। आमना ने मुंह बनाकर कहा। रहील को उस वक्त वो बहुत मासूम लगी। जिसने भी बनाई है तुम्हें अपने इस दिमाग में फीड करनी होगी। रहील ने उसके सर पर पेंसिल मारते हुए कहा, क्या है रहील भाई? आमना मुंह बनाते हुए बोली, आज के बाद भाई मत कहना मुझे। रहील तो उसके भाई कहने पर चिढ़ गया। क्यों, आप क्या मेरे भाई नहीं हो? आमना ने आंखें मोटी करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मेरा मतलब है तुम्हारे 2 भाई हैं, तो उनको बोलो जाकर, मुझे मत कहना। रहील ने समझाया, पर आमना कुछ बोलने वाली थी कि रहील ने टोक दिया, अपना काम पूरा करो, बातें बाद में करना, मुझे बहुत अहम काम है, जल्दी करो। रहील ने उसका ध्यान भटकाया। आमना चुप किए काम करने लगी। 1 घंटे बाद भी आखिर आमना को कुछ समझ आया तो वो उठकर कमरे में चली गई। रहील भी अपने कमरे में आकर काम करने लगा। जवार जब कमरे में आया तो इनाया हर रात की तरह हाथों में नावल लिए कंबल में बैठी हुई थी। जवार उसके पास आकर बैठ गया, मगर वो मगन अपना नावल पढ़ रही थी। जब अपनी तरफ उसका ध्यान ना पाया तो जवार उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। अरे ये क्या, चलो वहाँ लेटो। इनाया ने जवार को हटाना चाहा। तुम्हारा मुझ पर ध्यान नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आ गया तुम्हारा ध्यान लेने। जवार हल्का सा मुस्कुराया। इनाया ने उस पर गौर न किया और वापस अपनी स्टोरी में घुस गई। जवार से इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने नावल खींच लिया। क्या पढ़ती रहती हो हर वक्त? जवार नावल वहीं से पढ़ने लगा। दो वापस। इनाया दोबारा नावल लेने की कोशिश करने लगी। जवार ने नावल बंद करके एक साइड पर रखा और इनाया के हाथ अपने हाथों में लिए। सर दबाओ, दर्द कर रहा है। जवार ने उसका एक हाथ अपने माथे पर रखकर कहा और दूसरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। इनाया मुंह बनाकर दबाने लगी। डॉक्टर हो तुम, फिर भी तुम में जान नहीं है। जवार ने उसे तंग करने के लिए कहा। अब बताओ, जान है कि नहीं? इनाया ने जवार का कान मरोड़ा। ओ अल्लाह, इतनी जालिम बीवी क्यों दी? जवार चिल्लाते हुए बोला। अब दे दी अल्लाह ने तो भुगतो बैठकर। इनाया मुंह बनाते हुए बोली और दोबारा से सर दबाने लगी। जवार ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं और उसका लम्स महसूस करने लगा। जवार, तुम्हें मॉल में क्या हुआ था? बड़े परेशान थे? इनाया ने पूछा। जवार ने एकदम आंखें खोली।
عنایہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس تھکا ہوا تھا اور طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی، تم بھی سو جاؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ زوار ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں شاید کل دوبارہ مال جانا پڑے۔ عنایہ لیٹ گئی۔ زوار بھی سونے کی کوشش کرنے لگا پر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ عنایہ کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ عنایہ ایک گال کے نیچے ہاتھ رکھے سو رہی تھی، کچھ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ زوار نے اپنے ہاتھ سے وہ بال کان کے پیچھے کیے اور ہاتھ اس کے گال پر رکھ دیا اور اپنے انگوٹھے سے گال کو سہلانے لگا۔ پتہ نہیں تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا جب تمہیں ساری سچائی پتہ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے سب سہنے کی۔ اب بس میں ایک ماں کو اپنے بچوں سے اور دور نہیں رکھ سکتا، مجھے دادا جی سے بات کرنی ہوگی۔ زوار اپنے دل میں سوچ رہا تھا۔ عنایہ اسی طرح سو رہی تھی۔ زوار سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں کب آئے اور اطلاع کیوں نہیں دی؟ شادیہ بیگم نے دانیال اور منال کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ دانیال کل رات سے ڈرائیو کیے، اب صبح 10 بجے حویلی پہنچا۔ ٹینشن اور رات بھر ڈرائیو کرنے سے اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو چلی تھیں۔ دانیال بھائی آپ لوگ آ گئے، مجھے لگا نہیں آؤ گے۔ واو، تھینک یو سو مچ۔ ہانیہ بھاگ کر منال کے گلے لگ گئی۔ میری پیاری بہن کا نکاح ہو اور میں نہ آتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو مجھے زندہ نہیں رہنے دیتی بلکہ ساری زندگی تانے مارتی رہتی۔ دانیال نے ہانیہ کی ناک دبائی۔ بھائی، ہانیہ زور سے چلائی، تم دونوں آرام کر لو، کل فنکشن ہے اور اتنے سارے کام ہیں۔ سلمہ بیگم نے انہیں جانے کا کہا۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بولا بھی تھا کہ چھٹی کر لینا مگر نہیں جی، ماں کی بات کون سا سننا ہوتی ہے، چلی گئی یونیورسٹی۔ سلمہ بیگم بولی۔ اس نے کون سا کام کرنا تھا ممی؟ آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے، میں کر دیتی ہوں، زونیا نے آ کر کہا۔ شکر ہے تم آ گئی، یہ کپڑے زوار کے ہیں، جاؤ اس کے کمرے میں رکھاؤ۔ سلمہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑے زوار کے استری شدہ کپڑے زونیا کو دیے۔ جی مامی، میں دے آتی ہوں۔ زونیا خوشی خوشی کپڑے لے کر کمرے کی طرف بڑھی۔ عنایہ کمرے کی بیڈ شیٹ تبدیل کر رہی تھی جب زونیا اندر داخل ہوئی۔ عنایہ نے سوالیہ نظروں سے زونیا کو دیکھا۔ مامی نے بولا زوار کے کپڑے اس کے کمرے میں اچھے سے رکھاؤ۔ زونیا کبڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ عنایہ نے درمیان میں ہی روک لیا۔ ادھر دو مجھے، میں رکھ لیتی ہوں۔ عنایہ کپڑے کھینچنے لگی۔ مامی نے مجھے بولا تو میں ہی رکھوں گی، ویسے بھی تم کوئی کام کرتی تو ہو نہیں، اسی لیے مامی نے اسپیشل مجھے بولا، زونیا طنزیہ انداز میں بولی۔ تائی جی نے بولا ہو یا نہ بولا ہو، میرے شوہر کے کپڑے ہیں اور انہیں ہاتھ لگانے کا حق صرف مجھے ہے، ان کی بیوی کو۔ عنایہ نے شوہر اور بیوی پر زور دیتے ہوئے کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے اور کبڑ میں رکھنے لگی۔ اڑ لو ہواؤں میں جتنا اڑنا ہے، ویسے بھی تم بہت جلد گرو گی ٹھا کر کے۔ تم ایک ایسی لڑکی ہو جو صرف باتیں کر سکتی ہو، گھر کا کوئی کام کرنا تو تمہیں آتا نہیں، کوئی کام آتا ہے تو تمہیں تو بتا دو مجھے۔ زونیا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، مجھے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، دیکھ لو آج میں کھڑی ہوں اس کمرے میں، تمہیں تو بہت کچھ آتا ہے نا، تو تم کیوں نہیں ہو ادھر؟ عنایہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ زونیا چپ کر گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں مس عنایہ سلیمان، ایک دن زوار کے ہاتھوں سے ہی تمہیں اس حویلی سے دھکے مروا کر باہر نہ نکلوایا تو میرا نام بھی زونیا نہیں۔ زونیا زہریلے انداز میں بولی۔ عنایہ سلیمان نہیں، عنایہ زوار شاہ بولو، تم کچھ بھی کر لو، جتنا زوار مجھ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی بھی میرے ساتھ برا نہیں کرے گا، سمجھی؟ اس ایک لائن میں عنایہ نے بہت کچھ سمجھا دیا۔ وہ تو دیکھیں گے، زونیا کہتی ہوئی باہر کو چلی گئی۔ آئی بڑی، تمہیں کچھ نہیں آتا، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ عنایہ اس کے جانے کے بعد خود سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے لگتا ہے نیچے جانا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے لوگوں کی زبان بند ہو سکے، اور عنایہ نیچے چلی آئی۔ ویڈیو بھی جاری ہے، آگے کیا ہوا اگلی قسط میں ملاحظہ فرمانے کے لیے چینل کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔